کروڑ موتیں ہوں نہیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ ہم لوگوں نے آقا جی کے ساتھ موافقت کی ہوئی ہے. آقا جی بے وفاؤں کو نہیں چھوڑتے, ظالموں کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں. تم بچے بچائیں, آج جانا ہے, کل جانا ہے, پرسوں جانا ہے, ہزاروں گئے. اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے. اس چیز کو دوسرے رنگ میں سوچنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنا تعلق خدا رسول سے بنا لے. اور تعلق بنانے کے اس کو آسانی اگر خدا نے کر دی ہے, ایسا شیخ مل گیا جس پر اس کو یقین ہے یہ ہمارا تعلق خدا رسول سے بنا سکتا ہے, اس کے ساتھ اپنی محبت کا رابطہ رکھ رہے ہیں, اور نسبت سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ فیض میرے ہوتے ہوئے میرے نہ ہوتے بھی جاری رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں آپ کو کہتا ہوں, ایک چیز کا خیال کریں کہ اس چیز کو سوچا کریں, موت سب کے لیے ہے. اور آقا جی نے اس کا ذکر کیا ہے, اکثر ذکر حازم اللذات, موت کو بہت یاد کیا کرو. تو ہماری تمہاری دوستانہ ہے دل کا محبت کا. تو میں نے کہا تم نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, تو اپنا ہمارا تمہارا دوستانہ پکا ہو جائے بس. اور شیخ مر نہ جائے, یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں, یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں. ساری دنیا گئی, انبیاء گئے, اولیاء اللہ گئے, آقا جی دنیا سے جا, میں تم نے بھی جانا ہے. لیکن ہمارا تمہارا جو اصل بنیادی چیز ہے, وہ مرکز ہے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ان کی محبت کے رابطے کی جو باتیں میں آپ سے کی ہیں, یہ آپ کے پاس رہنی چاہیے, اس سے ہٹنا نہیں چاہیے کسی صورت میں, سمجھ گئے نہیں. اس سے ہٹ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, میرا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. لیکن اس سے آپ نہیں ہٹے تو ہم ادھر بھی اکٹھے ہیں, ادھر بھی اکٹھے ہیں. ہاں, جدا نہیں ہے, بس بیچ میں ایک تھوڑا سا جیسے فاصلہ آئے گا, ایسے کر کے ایسے, کچھ بھی نہیں. ہاں, تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ موت کو یاد بہت کرو. تو اس چیز کو یاد رکھیں اور بھولے نہیں. اور اس میں یا موت اچانک آتی ہے, ایک دم نہیں آتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو احتیاطاً چیزیں بتا دی ہیں جن کو میرے پر یقین آ چکا ہے اللہ کے فضل سے, یا ایسے ان کی کیفیت مشاہدے یقین پہ بن گئے ہیں, وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں, دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھائیں. یہ بوڑھا جون سا بیٹھا ہے نا, اس پر کرم ہے. جو اس کے ساتھ ملتا ہے بولے ہم نے یقین کیا ہے, جھوٹا نہیں ہے. عزت کائنات میں اگر کوئی ہے خدا رسول سے ملانے والا آسانی سے, بس تم اس سے دل ملا لو, تمہارا معاملہ بن گیا. ہاں, یہ جھوٹ نہیں ہے واللہ. باقی کہ یہ وہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ مرنا نہ ہو, جینا نہ ہو, اس میں نہ پڑیں زیادہ. یہ ایک جگہ ہے جو ادھر سے جا کے ادھر چلا جانا بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی سوچیں نہ زیادہ کیا کریں. میری ماں نہ مر جائے, میرا باپ نہ مر جائے, میری دادی نہ مر جائے, میرا نانا نہ مر جائے, میں کہیں نہ مر جاؤں. تو یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں, سب نے مرنا ہے. اور آقا جی سے مرنے کا تذکرہ کیا کہ موت کو بہت یاد کرو. کیوں یاد کرو؟ کہ تم ایمان کے کاموں کو پھر پہلے کرو گے, اور جو بیکار چیزیں ہیں اتنی ضروری نہیں ہیں ان کے پیچھے زیادہ نہیں لگو گے. یہ ہمارے نبی کی ہم کو آپ کو وصیت ہے. کیا؟ اکثر الذکر, بہت یاد کیا کرو موت کو. تو اس میں بہت فائدہ ہے. اور نبی کریم کلام کو بے حد اہمیت دیں. تو آج سے, کل سے, پرسوں سے میں کہتا رہتا ہوں موت کو بہت یاد کرو. کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو پتہ جتنا بھی یہاں کرو فائدہ نہیں چھوڑ کے جانا ہے. پھر فائدہ کس چیز میں ہے؟ آخرت کے جو اعمال ہیں وہ تم کو خدا سے کری, اس میں فائدہ ہے. اس میں بھی فائدہ نہیں ہے اتنا آخرت کے اعمال میں جتنا عشق رسول میں فائدہ ہے. اور اس کے رسول میں اس کا دل لگ گیا, نیت ہو گئی ہے پکی. عمل چاہے اس کے کمزور ہوں, لیکن نیت اس کی صحیح تھی, تو اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آقا جی اس نیت کی وجہ سے اس کو خدا سے ملا دیں گے. اور اس کی حالت یہ ہوگی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ان چیزوں کو عقل سے سوچا کریں. عوام الناس یا لوگ بعض لوگ ہیں ایسی چیزوں سے ہوتے ہیں. موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. آقا جی کہتے ہیں من کرہ لقاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتا ہے اور اچھا نہیں سمجھتا, خدا بھی اس کا آنا اچھا نہیں سمجھتا ہے. موت سے محبت کریں. اور ایسی دعائیں ہیں مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ موت کو ہم کو محبوب کر کہ جس سے تیری ملاقات جلدی ہو جائے, تیرے رسول سے ملاقات جلدی ہو جائے.
ہاں تو ان چیزوں کو کچھ علم کے ذریعے کچھ آقا جی کی باتوں سے سوچا کریں. تو ایسے شور مچانا، عورتوں کی رونا، کیا ہے یہ؟ بیکار. تھوڑی دیر کی رو لیا، تھوڑا سا پھر ہنسنا شروع کر دیا کہ اللہ کی رحمت سے غصے پہ غالب ہے. جبکہ غصے پہ رحمت غالب ہے، ہم لوگ پار ہی پار ہیں. اور جب بیچ میں وسیلہ اتنا زبردست ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی چوکھٹ سے چمڑے ہوئے ہیں، ان کی یاد سے ہم بھولتے نہیں. عمل کم ہو زیادہ ہو لیکن ان کی یاد دل میں میرا خیر سب کے رہتی ہے. پھر تم کو کیا ڈر ہے ان کے ہوتے ہوئے دنیا میں؟ خلاص ٹھنڈے ہو گئے ہوں، ٹھنڈے ہو جاؤ. خوش رہو ہر وقت. ہاں ہر وقت خوش رہو. خوش رہو اہل وطن، اس چیز سے غمگین نہ ہونا. آخر میں نے جانا ہی ہے نا، یہ تو ہونا ہی ہے سب کے ساتھ. ہاں جی. خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں در و دیوار پہ، حسرت سے نظر رکھتے ہیں. خوش رہو اہل وطن. پھر خوشخبری دی آقا جی نے، کا سلسلہ تمہارے نام سے قیامت تک چلے گا، یہ بھی کہا. اور کہا وہاں سے بھی تم کو دیکھتے رہو گے، نام تو میرا چلے گا. اللہ کی قسم، کہا وہاں سے بھی تم دیکھتے رہو گے. تو ہمارا تمہارا رابطہ وہاں سے بھی رہے گا، دیکھتا رہوں گا. آقا جی نے کہا اللہ دی قسم رب دی قسم. وقتی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. نبی جی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیا کرو، بشرو. اور قرآن میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن شکریہ کے طور سے ظاہر کرے، تکبر کے اور پھوتی خانی کے لیے نہیں. کہ رب کی نعمت ہو تاکہ دوسروں کو بھی طلب پیدا ہو، اس میں فائدے ہوتے. اس لیے خدا نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو آقا جی نے یہ باتیں کہی ہیں. اب میں آقا جی کی باتیں نقل کروں گا، ہو سکے تو کیسٹ پاس رکھنا، کبھی کبھی پڑھ لینا، تاکہ تم کو اپنی نسبت پر فخر ہو اور اس تقویت کو جانے آپ. تو یہ آقا جی کی باتیں ہیں. اب بسم اللہ کے بعد میں ان کی بات نقل کروں گا، وہ میرے لفظ نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نے ہماری ذات کو پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور ہمارے اصحاب سے محبت کرنے کے لیے تو نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہے تاکہ ہم خوش ہو جائیں اور تو ہمارا قرب حاصل کرے. تو جا شیخ امین بشارت ہے کہ شیخ امین بشارت ہے کہ جیسے ہی تو دنیا سے اوجل ہوگا، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے ساتھ مل کر ہمارے اصحاب کی طرح پوری کائنات کا نظام چلائے گا. تیری ڈیوٹی ہم اپنے ساتھ اپنے دل کے ٹکڑوں حسن و حسین کے ساتھ، اپنے بہادر شیر عمر فاروق کے ساتھ، اپنے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو طالب کے ساتھ لگائیں گے. اتنے بڑے سلسلے کو اتنی زبردست طریقے سے قیامت تک چلانے کا انعام تو تجھے ملنا چاہیے نا. تیرا حق بھی ہے اور تیرے پر کرم کا بھی بے حد تقاضا بھی ہے. پھر ہم سے بے حد اور بے حساب محبت کر، جو تو کرتا ہے اس کا اجر بھی ہے، اور کیا چاہیے تجھے. اللہ تو آپ کو مبارک ہو. یہ آقا جی کا کلام ہے، بڑی سرکار کا. جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. تو کبھی کرم کے تقاضے سے پیغام بھیج دیتے. تو تمہارے سلسلے کو بڑا کرم ہے کہ آقا جی کا پورا دخل ہے. اور یہ نعمت مجھے کرم کے تقاضے سے حاصل ہے اور ہمیشہ کے لیے حاصل رہ کر ہمیشہ تم رہو گے. اور قیامت تک تم سے مسئلہ چلے گا، اوروں سے نہیں چلا لیکن وقتی طور پہ چلا، پھر اپنی زمانے کے ساتھ وہ چلے گئے. جتنے بھی طریقت والے ہیں سب اولیاء تھے، بڑے تھے چھوٹے تھے، سب چلے گئے.
لیکن قاسم رہو گے اللہ. ایک دیو میں خدا کی تقاضا کرم سے، اس کو کہتے ہیں قسمت. تو تم جڑ گئے، تمہاری بھی قسمت میرے ساتھ ہو جائے گی. جو تقدیر میں تھا آقا جی نے مجھے بتا دیا، جو تقدیر میں ہوگا نہیں ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، یہ سب بتا دیا اللہ. دیکھا ان کی کرم کا تقاضا نہیں. میں اس قابل ہوں ویسے میرے میں ایسی چیز ہے، ایسی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے نایاب چیز بنا دیا ہے. اس لیے اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہم سے پوچھے کہ پوچھ نہیں سکے گا، اس کے پاس یہ تقاضا کرم نہیں ہے نا. ہم سے پوچھنا کوئی آسان ہے. تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو نہ بتانے کی بتانی پڑتی ہے تربیت میں، تاکہ تم وقت کی قدر کرو اور اپنے سے مہمان کو جیسے غنیمت سمجھو تمہارے پاس ہے اس وقت. تو یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، لیکن یہ رہے گا قیامت تک آقا جی کے حکم سے، کہ آقا جی نے اپنے حکم سے مجھے اختیار ازل سے کیا ہوا ہے. کسی نے مٹی سے پوچھا تیرے میں خوشبو آتی ہے، اس کا میں مٹی ہوں لیکن پھول کے دامن میں رہتی ہوں، ادھر سے خوشبو میرے میں آتی ہے. میں مٹی ہوں لیکن ان کے دامن میں رہتا ہوں اللہ. مٹی کچھ ہے لیکن ان کے دامن